حالیہ دنوں میں غزہ جو فلسطین کے علاقے کا ایک شہر ہے، وہاں پر اسرائیلی طیاروں کی کارروائی سے کثیر تعداد میں مسلمان شہید ہوئے۔ اس حوالے سے میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک نے ایک جان کے حوالے سے فرمایا، من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جو کسی ایک کو قتل کرے اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جو کسی ایک کو قتل سے بچا لے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل سے بچایا۔ قتل کرنے میں یہ واضح ہے کہ ضروری نہیں وہ ہتھیار سے قتل کرے۔ کسی کو کمرے میں قید کر دیا، کھانے پینے کو چیز نہ دی، یہ بھی اس کا قتل ہی ہے۔ اسی طرح کسی کے قاتل کو دیکھا اور انسان بچا سکتا ہو نہ بچائے، مدد نہ کرے، تو یہ بھی قتل ہی کی صورت بنے گی، قتل پر مدد کی صورت بنے گی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت فلسطین کے علاقے کے جو مسلمان ہیں وہ خود تو ظاہر ہے کہ اسرائیل کی فوج کا مقابلہ نہیں کر پاتے، لیکن اگر دیگر اسلامی ممالک ہمت کریں تو کم از کم اسرائیل کو ڈر تو ہوگا۔ اس طریقے سے نہیں کہ جب چاہے وہ طیارے اڑائے یا کوئی کارروائی شروع کر دی۔ یقینی بات ہے کہ وہاں کے اڑوس پڑوس میں جو ممالک ہیں وہ، اور اسی طرح باقی دور کے ممالک، دوری دنیا میں موجود اسلامی ممالک، ان کے حکمرانوں کی ایک حد تک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے ذریعے دباؤ ڈالیں۔ ایک تنظیم انہوں نے بنائی تھی عرب ممالک کی مسلمانوں کے حقوق کے لیے، OIC۔ اس تنظیم کے پلیٹ فارم کے ذریعے بڑی کاوش ہو سکتی تھی، لیکن یہ غیر ذمہ داری کا احساس ہے۔ میں اس حوالے سے چند حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے، دیگر کتابوں میں بھی، من عان علی قتل مومن، جو کسی ایماندار کے قتل پر آدھے لفظ سے مدد کر لے، تھوڑا سا بول کر، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا تو اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے بے امید۔ شاید آپ کو توجہ ہو جانا، ابلیس کا معنی بھی یہی ہے، اللہ کی رحمت سے بے امید۔ گویا کسی ایماندار کے قتل میں تھوڑی سی مدد کرنے والا بھی شیطان کا ساتھی ہوا۔ قرآن پاک کہتا ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالموں کی طرف میلان نہ کرنا ورنہ جہنم کا عذاب ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ظالم کی رعایت کرنا، اس کو دباؤ میں لایا جا سکتا ہے، پھر اسے کچھ نہ کہنا، واضح بات ہے کہ یہ ظلم کا حصہ ہے، ظلم کی مدد ضرور بنے گی۔ یہ حدیث پاک حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا زوال الدنیا باسرہا، پوری دنیا کا مٹ جانا، ختم ہو جانا، اہون عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایماندار کے قتل سے چھوٹا کام ہے۔ ایک ایماندار کا قتل ناحق یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں زیادہ بڑا کام ہے، اس کی نسبت کہ پوری دنیا ختم ہو جائے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس کو صحابہ کرام کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کو روایت کیا، حضرت بریدہ نے اس کو روایت کیا ہے،
حضرت برا بن عازب نے اس کو روایت کیا ہے، ابو سعید خدری نے اس کو روایت کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کو روایت کیا ہے، حضرت ابو بکرہ نے اس کو روایت کیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ اس وقت میں نے 7 صحابہ کا حوالہ دیا ہے اس حدیث کی تخریج پر، یہ 7 نے مرفوع بیان کیا ہے نبی پاک کا قول۔ تو یہ حدیث اصطلاح کے مطابق متواتر کی حد میں چلی جاتی ہے، متواتر حدیث نبی پاک سے۔ بہت سے اس کے حوالہ جات ہیں، مشکات المصابی، سنن نسائی، جامع ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، لو اجتمع اہل السماوات والارض، اگر آسمانوں اور زمین والے سارے ایک آدمی کے قتل پر متفق ہو جائیں، مسلمان کے ہے قتل نہ حق، سب اس پر اکٹھے ہو جائیں، کبہم اللہ فی النار علی وجوہہم، اللہ پاک ان کو ان کے منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ یعنی ایماندار کا قتل، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، ایماندار کو جان بوجھ کر قتل کرنا اس کی سزا جہنم ہے۔ تو یہ اس پر مدد، تو یہ بھی چاہے اسی کیٹیگری کے قریب آئے گا۔ یہ حدیث جو پیش کی اس کو ناصر الدین البانی نے بھی صحیح کہا، اور بھی کئی علماء نے، اور یہ شعب الایمان میں، معجم اوسط میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کعبہ تو بڑی عزت والا ہے، بڑی شان اور مرتبے والا ہے، لیکن سن لے اللہ رب العالمین کے ہاں تجھ سے بڑھ کر ایک ایماندار کا شان ہے، ایماندار کی شان تجھ سے بڑھ کر ہے۔ تو اس سے یہ معاملہ کتنا خطرناک ہے سمجھ آتا ہے کہ ایماندار کی جان، مال، عزت اس حدیث میں وضاحت ہے۔ یہ حدیث مرفوع بھی روایت ہے، موقوف بھی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں، معجم کبیر طبرانی میں اور دیگر کتابوں میں۔ اس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے۔ ابو سعید والی روایت کو مجمع الزوائد ہیثمی نے صحیح کہا ہے، بسند صحیح رجالہ ثقات۔ اس طرح یہ حدیث ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے موقوف بھی روایت ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے وقت میں، اپنے انداز میں کعبے کو خطاب کر کے یہی جملہ کہہ دیا، اے کعبہ تیری بڑی شان ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی امتی بندہ مسلم کی شان تجھ سے بڑھ کر ہے اللہ کے ہاں۔ ظاہر سے ابھی اپنی طرف سے تو یہ بات نہیں کر سکتا تھا، یہ بھی حکماً مرفوع ہی ہے۔ تو یہ اس حوالے سے ہمارے حکمرانوں کو چاہیے اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور اسرائیل کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر اپنا دباؤ اس انداز سے بڑھائیں، یہ حتی الامکان جس طرح ممکن ہو ان کو روکنا، اسرائیل کی قوت کو اس کے خلاف رکاوٹ قائم کی جائے۔